خالدہ یہ بتائیے آپ زیادہ تر خبرنامے کے بعد کیوں نظر آتی ہیں آپ؟ معین، خوبصورت لوگ 9 بجے کے بعد ڈرامہ کرتے ہیں اور خوبصورت لوگ ہی 9 بجے کے بعد ڈرامہ دیکھتے ہیں۔ مطلب ہم بدصورت ہیں، ہمارے سینگ نکلے ہوئے ہیں جو ہم 8 بجے آتے ہیں۔ اب اس میں میری غلطی نہیں ہے کہ آپ نے اپنے سینگ چھپا کے رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ جی جی۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ ایک صاحب نے اپنے دوست سے کہا کہ میں ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں۔ ان کے دوست نے کہا تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، پاسپورٹ بنوا لو، باہر چلے جاؤ۔ تو وہ کہنے لگے کہ اب کہاں ان کی وفا یاد وفا باقی ہے، اب پاسپورٹ بنانا اتنا آسان نہیں رہا جتنا کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ اب تو اتنے پرابلمز ہو گئے ہیں کہ انسان بوڑھا ہو جائے اور پھر بھی اسے پاسپورٹ نہ ملے۔ اب یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے، اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے زحمت دی ہے ڈائریکٹر امیگریشن اینڈ پاسپورٹس، وہی آ کے ہماری باتوں کا جواب دیں گے۔ تشریف لاتے ہیں سید واسق شاہ۔ شاہ صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے، یہ لوگ جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں سب میری بات سے اتفاق کریں گے کہ ایک زمانہ تھا کہ آپ جائیے فارم بھریے، آپ کو پاسپورٹ مل گیا، لیکن اب ذرا سلسلہ الٹا ہو گیا۔ یہ آپ لوگوں نے پولیس ویریفیکیشن کا جو چکر چلا دیا ہے اس کی وجہ سے پاسپورٹ ملنا اب اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ آپ تھانوں کے چکر لگاتے ہی رہیے اور آپ کو پاسپورٹ نہیں ملے گا۔ ہمیں احساس ہے، گورنمنٹ کو بھی احساس ہے، بامری مجبوری جو ہے یہ اسٹیپ لینا پڑا، کیونکہ اگر کوئی نان نیشنل ہے، غیر ملکی ہے، وہ پاکستانی پاسپورٹ حاصل کر لے اور باہر اس پہ سفر کر لے اور وہ پکڑا جائے تو ملک کی کتنی بدنامی ہوگی۔ اچھا، اکثر یہ دیکھا گیا ہے ہمارے یہاں پر بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ایک سے زیادہ پاسپورٹ ہے۔ ہاں جی، یہ تو بے شمار لوگ تو اس طرح نہیں ہیں، لیکن یکا دکا واقعات ہوئے ہیں۔ اس کو چیک کرنے کے لیے جو ہے یہ نیشنل آئیڈینٹی کارڈ جو ہے اس کو ہم پنچ کر لیتے ہیں تو اس میں سوراخ ہو جاتا ہے، تو پتہ چل جاتا ہے اگر ایک پاسپورٹ آفس سے اس نے پاسپورٹ لیا ہے، کوئی دوسرے ریجنل پاسپورٹ آفس میں جائے وہاں پہ تو وہ اس کو جو ہے شناختی کارڈ سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے پاسپورٹ لیا ہے۔ یہ تو کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے، آپ پنچ کر دیجئے، میں دوسرا بنوا لوں گا، کچھ پیسے دے کے پھر آ جاؤں گا میں آپ کے پاس، پھر کیا کریں گے آپ؟ ویسے کوئی بات نہیں ہے، اتنی جلدی سے جو ہے آپ جو ہے جس طرح ہم نے جو ہے پاسپورٹ لینا ذرا مشکل کر دیا ہے، سخت کر دیا ہے، احتیاطی تدابیر ہم نے لی ہیں، ایگزیکٹلی اسی طرح نیشنل آئیڈینٹی کارڈ والوں نے بھی لیے۔ خواتین و حضرات، ایک مستند نام تشریف لاتی ہیں خالدہ ریاست۔ کیا پوز کھیلا جا رہا ہے؟ مجھ پہ طلعت حسین کا اثر ہو گیا۔ خالدہ یہ بتائیے آپ زیادہ تر خبرنامے کے بعد کیوں نظر آتی ہیں آپ؟ معین، خوبصورت لوگ 9 بجے کے بعد ڈرامہ کرتے ہیں اور خوبصورت لوگ ہی 9 بجے کے بعد ڈرامہ دیکھتے ہیں۔ مطلب ہم بدصورت ہیں، ہمارے سینگ نکلے ہوئے ہیں جو ہم 8 بجے آتے ہیں۔ اب اس میں میری غلطی نہیں ہے کہ آپ نے اپنے سینگ چھپا کے رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ جی جی، آج ہے مقابلہ۔ اسٹارٹ لے لیا ہے آپ نے؟ چلیے دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ اچھا، آپ پر ایک الزام یہ بھی ہے خالدہ، وہ یہ کہ جب خوبصورت فرنیچر جب تک نہ ہو آپ اداکاری خوبصورت کر ہی نہیں سکتی۔ یہاں بھی تو آ گئی نا اس فرنیچر پہ۔ آپ کا مطلب یہ ہے کہ ایلیگنٹ فرنیچر ہو تو اداکاری بھی ایلیگنٹ ہوتی ہے؟ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں ہے معین، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ماحول کا اثر جو ہے وہ اداکاری پہ ڈیفینیٹلی پڑتا ہے۔ جی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے لہجے میں کلچر بہت زیادہ ہے۔ آپ کے لہجے میں کلچر زیادہ ہے؟ جی۔ اور اداکاری میں ایگریکلچر ہے؟ ایک اور بات آپ کے بارے میں بڑی مشہور ہے کہ آپ نہایت موڈی آرٹسٹ ہیں، جب دل چاہے گا تو کام کرتی ہیں، ورنہ سیٹ لگا ہوا ہے، آرٹسٹ موجود ہے، کیمرہ مینز ہیں، پروڈیوسرز ہیں، اور خالدہ ریاست غائب ہے۔
आर्टिस्ट बेसिकली मूडी होता है, टेम्परामेंटल होता है, नहीं दिल चाहा नहीं काम किया। ये तो कोई जवाब नहीं हुआ कि नहीं दिल चाहा नहीं काम किया, तो ये तो प्रोफेशनल काम है। मैंने कभी नहीं कहा कि एक्टिंग इज माय प्रोफेशन। तो फिर आप क्यों कर रही हैं काम? छोड़ दीजिए ये काम। क्यों छोड़ूं, मेरी हॉबी है। मतलब हॉबी है ना आपकी, हाँ, है। तो उसको उसके सलीके से करना चाहिए, वक्त की पाबंदी करनी चाहिए, दिल चाहे या ना चाहे काम करना चाहिए। जैसे आप कर रहे हैं। अच्छा खाला, कितने अब तक ड्रामे किए होंगे आपने सारे सेंटर्स से? बहुत किए हैं, काफी किए हैं। अच्छा नहीं, मैं ये बात इसलिए भी बोल रहा था अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने कही थी आपसे कि मूड नहीं है तो नहीं आती हैं आप, तो आपसे डर ही लगा रहता है। आप यकीन जानिए इस प्रोग्राम के लिए भी यही डर था कि पता नहीं वो वक्त पे पहुंचेंगी या नहीं पहुंचेंगी। तो ऐसा तो नहीं है प्रोग्राम के दौरान ही आप मालूम हुआ मेरा मुंह उधर हुआ तो इधर से खालदा रियासत गायब है। अब आप ऐसा कीजिएगा, अगले मेहमान को वहां लेने ना जाइएगा, यहीं से बुला लीजिएगा। अच्छा, इस बात के इम्कानात हैं? बिल्कुल है, 100%। चलिए मैं आपको और थोड़ा नॉर्मल कर देता हूँ। क्या ख्याल है इस स्क्रीन पर जो आपने मुख्तलिफ अदाकारी के नमूने दिखाए हैं उनकी एक झलक देख ली जाए? हाँ प्लीज दिखाते हैं। हाँ। आइए देख। आपके ख्यालात बहुत आला है जी। मेरे रिश्ते के एक भाई थे, जी हाँ, वो मेडिकल में पढ़ रहे थे। वालिद साहब उनका तमाम खर्चा बर्दाश्त करते थे, एक धेले का वो काम नहीं करते थे, बस सारा दिन सैर सपाटा या कॉलेज। पता है क्या हुआ, मेरी चाचा जान ने ना दूसरी शादी कर ली। चाची ने मेरे उन कजिन का तमाम पॉकेट मनी जो था ना वो बंद करा दिया, बेचारा बिल्कुल तबाह होके रह गया। बड़ी भी मतलब क्या ये बड़ी भी का रोल करके आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, लगता है बुढ़ापा भी एलिगेंट होगा। अच्छा, कभी आपने उस तोते के बारे में सुना है जो अपने मुंह मियां मिट्ठू होता है? सुना नहीं, देखा है, 2 हैं।